السلام علیکم دوستو۔ انسانی گوشت کے جلنے کی بو تو شاید کمرہ عدالت تک نہیں پہنچ رہی تھی، مگر آگ کے شعلوں سے جھلس جانے والی دونوں بہنوں کی چیخیں نظام انصاف کے کانوں میں سور پھونک رہی تھی۔ شیکسپیئر کے مکالمے یا غالب کے شعر کی طرح ان بزرگ کی بات بھی سنے بغیر نظر انداز نہیں کی جا سکتی تھی۔ فرق صرف یہ تھا کہ ان کا کہا ہوا نہ تو تخلیاتی شعر تھا اور نہ المیے پر مبنی ڈرامہ۔ وہ ثانیہ ٹنڈو بہاول کے دردناک اور دل سوز حقائق بیان کر رہے تھے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق اس ثانیہ نے ملک کے جنوبی صوبے سندھ میں جاری اس فوجی کارروائی کا رخ بھی موڑ کر رکھ دیا تھا جسے سندھ آپریشن کلین اپ کہا جاتا ہے۔ وہ 5 جون 1992 کی رات تھی۔ سندھ میں ڈاکوؤں کے خلاف آپریشن شروع ہوئے ابھی محض ایک ہی ہفتہ گزرا تھا کہ وہاں تعینات میجر ارشد جمیل اوان کی سربراہی میں فوج کے ایک دستے نے دعویٰ کیا کہ فوج سے مقابلے میں 9 ڈاکو مارے گئے۔ فوج نے یہ دعویٰ بھی کیا کہ ہلاک ہونے والے جرائم پیشہ افراد انڈین خفیہ ادارے راہ سے بھی روابط رکھتے تھے اور ان سے بھاری مقدار میں جدید اسلحہ برآمد کیا گیا۔ ISPR کے اس وقت سندھ میں نگران بریگیڈیئر سہولت رضا بھی وزیر اعظم اور آرمی چیف کے ہمراہ ٹنڈو بہاول گئے۔ وہ بتاتے ہیں میں نے ہی کور کیا تھا۔ وہاں ڈاکوؤں سے برآمد ہونے والا اسلحہ بھی دکھایا گیا جس کی ہم نے تصاویر بھی پریس کو جاری کیں، اور وزیر اعظم نے کارروائی میں شریک افسر اور ان کے دستے کے لیے انعامی رقم کا اعلان بھی کیا۔ صحافی ناز سیتب اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ اس وقت انگریزی اخبار سندھ آبزرور اور سندھی اخبار خادم وطن دونوں ہی کی نیوز ایڈیٹر تھے۔ ناز سیتب کے مطابق 3-4 روز تک تو شہری علاقوں کے بڑے اخبارات میں بھی اس مقابلے کو خوب پذیرائی ہوئی، مگر پھر مقامی صحافیوں نے بالآخر اس کے اصل حقائق کا پردہ فاش کر دیا۔ ناز سیتب نے بتایا کہ تب چانڈیوں قبیلے سے تعلق رکھنے والی مائی جندوں کے خاندان پر ٹوٹنے والی قیامت کا پتہ چلا۔ اس زمانے کی انگریزی اور اردو اخبارات اور اب انٹرنیٹ پر دستیاب معلومات کے مطابق میجر ارشد جمیل اوان کے بعض قرابت دار دراصل مائی جندوں کے خاندان کی ملکیتی زمین پر قبضہ کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے اس سلسلے میں میجر ارشد جمیل سے مدد مانگی۔ تحقیقات کے مطابق 5 جون کی رات میجر ارشد اپنے 15 رکنی دستے کے ہمراہ مائی جندوں کے گھر میں جا گھسے اور وہاں موجود 9 افراد کو بندوق کی نوک پر اغوا کر لیا۔ ان افراد میں مائی جندوں کے 2 بیٹے بہادر اور منٹھار جبکہ ایک داماد حاجی اکرم بھی شامل تھے۔ پھر میجر ارشد اور ان کا دستہ تمام مغویوں کو لے کر دریائے سندھ کے کنارے پہنچا، جہاں ان تمام افراد کو قطار میں کھڑا کر کے گولیاں مار دی گئیں اور مرنے والے 9 افراد کو ڈاکو قرار دے دیا گیا۔ ناز سیتب کے مطابق ہمارے ایک نمائندے نے 5 جون کی رات محض اتنی خبر دی کہ ٹنڈو بہاول سے کچھ افراد کو قانون نافذ کرنے والے ادارے کہیں لے گئے ہیں۔ دوسرے دن قریبی دریائی علاقے کوٹلی سے خبر آئی کہ کچھ لاشیں ہسپتال لائی گئی ہیں۔ لاشوں کی صرف تصاویر دستیاب تھیں جبکہ حراست کی خبر کی کوئی تفصیل نہیں تھی، اور ناز سیتب سمیت کئی صحافی بھی دونوں خبروں کے تعلق سے بے خبر تھے۔ بہرحال مقامی اخبارات میں لاشوں کی تصاویر بغیر تفصیل کے شائع ہوئیں اور حراست کی خبر کے لیے ناز سیتب سمیت کئی صحافی ٹنڈو بہاول پہنچے۔ ناز سیتب کے مطابق ٹنڈو بہاول کے سہمے ہوئے خوفزدہ لوگ، جنہیں اپنے لوگوں کے فوجی افسر اور دستے کے ہاتھوں قتل کی کوئی اطلاع ہی نہیں تھی، اتنے ڈرے ہوئے تھے کہ حراست کی خبر پر بات کرنے کو بھی تیار نہیں تھے۔ مگر جب انہیں دریا کنارے سے ملنے والی لاشوں کی تصاویر دکھائیں گئیں تو انہیں پہچان کر یہ لوگ رونے اور بیان کرنے لگے۔ پھر پتہ چلا کہ اصل میں ہوا کیا ہے اور مائی جندوں کے خاندان پر کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے۔ یعنی فوجی دستے نے مائی جندوں کے خاندان کے ارکان کو ڈاکو قرار دے کر جیلی مقابلے میں قتل کر دیا۔ یہ حقائق پہلے مقامی پھر اردو اور انگریزی کے قومی اور بالآخر عالمی ذرائع ابلاغ میں شائع ہوئے تو ثانیہ ٹنڈو بہاول ایسی قومی شرمندگی کا باعث بنا جس کا اعتراف اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف اور چیف آف آرمی سٹاف جنرل آصف نواز کو علانیہ طور پر کرنا پڑا۔ اس شرمندگی میں فوج کی صوبائی قیادت تک اعلیٰ افسران کے خلاف کارروائی عمل میں لائی گئی۔ بریگیڈیئر سہولت رضا کے مطابق GOC حیدرآباد میجر جنرل سلیم الحق
اور ان کے نائب بریگیڈیئر کو عہدوں سے ہٹا دیا گیا۔ اخبارات کے مطابق میجر ارشد جمیل اعوان کو فوج سے برطرف کر کے اور ان کے دستے کے ارکان سمیت گرفتار کر لیا گیا اور ان کا فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوا۔ نا سیتب کے مطابق مائی جندو اور ان کے خاندان کو سمجھوتے کے بدلے بڑی زرعی زمین کی بھی پیشکش ہوئی، مگر انہوں نے حصول انصاف کو ترجیح دی۔ ماورائے عدالت و قانون 9 افراد کو قتل کرنے کا جرم ثابت ہونے پر میجر ارشد جمیل کو پھانسی کی سزا تو سنا دی گئی، مگر مائی جندو اور ان کے خاندان کے لیے اس کے باوجود بھی انصاف کا حصول ہرگز آسان نہیں تھا۔ تقریباً 4 برس تک مقدمہ فوجی اور دیگر ملکی عدالتوں میں روایتی تاخیر کا شکار رہا اور مائی جندو کا خاندان انصاف کا منتظر رہا۔ اب اسے عدل کی فراہمی کی سست رفتار کہہ لیں یا نظام انصاف کی طویل محکمہ جاتی خامیاں، مگر مائی جندو کے خاندان کو اپنے بے گناہ بیٹوں اور داماد سمیت 9 افراد کے قاتلوں کو سزا دلوانے اور صرف ایک کو تختہ دار تک پہنچانے کے لیے 2 اور جانوں کا نذرانہ دینا پڑا۔ ستمبر 1996 میں مائی جندو کی 2 صاحبزادیوں حاکم زادی اور زیب النساء نے اعلان کیا کہ اگر ان کے بھائیوں اور شوہر کے قاتلوں کو پھانسی کی سزا پر عمل درآمد نہ ہوا اور مزید تاخیر کی گئی تو وہ حیدرآباد میں عدالت کی عمارت کے سامنے خود سوزی کر لیں گی۔ اس سے بدقسمتی کہا جائے یا نظام انصاف کی کمزوری کہ مائی جندو کی بیٹیوں کو آخرکار 11 ستمبر 1996 کو اپنی دھمکی پر عمل درآمد کرنا ہی پڑا۔ جلس کے شدید زخمی ہو جانے کے بعد انتہائی نازک حالت میں دونوں بہنوں کو 20 میل دور کراچی کے سول ہسپتال منتقل کیا گیا، کیونکہ پورے صوبے میں اس وقت کسی دوسرے ہسپتال میں برن وارڈ ہی نہیں تھا۔ اسی برن وارڈ میں دونوں بہنیں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے بلا آخر جان کی بازی ہار گئیں۔ دونوں بہنوں کے یوں زندگی ہار جانے کے ٹھیک 1 ہفتے بعد 19 ستمبر 1996 کو وہ بزرگ کراچی میں ایک عدالت کے باہر ایک صحافی سے ملے۔ ان بزرگ سے ملاقات کی کہانی بتاتے ہوئے وہ صحافی کہتے ہیں کہ ان بزرگ سے اپنی ملاقات میں کبھی فراموش نہیں کر پاؤں گا۔ وہ بدھ کی عجیب وحشت انگیز سی صبح تھی، تب میں انگریزی اخبار دی نیوز کا کرائم رپورٹر تھا اور کسی خبر کے سلسلے میں کراچی میں ایم جناح روڈ پر واقع سٹی کورٹ پہنچا تھا، جہاں ایک راہداری میں وہ بزرگ بھی بیٹھے تھے۔ وہ جام شوروں سے آئے تھے۔ 1 ہفتے پہلے مائی جندو کی بیٹیوں کی خودسوزی کی خبر کم از کم کراچی کے ایک رپورٹر اور جام شوروں کے ایک بزرگ مکین کے لیے تو تب بھی تازہ ہی تھی۔ ان کی نیلی مائل چھوٹی آنکھیں، پتلا مگر جھریوں بھرا چہرہ، روایتی سندھی مونچھیں، خشخشی داڑھی، کاندھے پر پڑی اجرک اور ملگجا عام سا مگر صاف ستھرا لباس، میں کبھی کچھ نہیں بھول پایا۔ بس نہیں یاد رہا تو ان کا نام، لیکن ان کے الفاظ زندگی بھر یاد رہیں گے۔ انہوں نے کہا تھا، پت انسانی گوشت کے جلنے کی بو تو شاید کمرہ عدالت تک بھی نہیں پہنچ رہی تھی، مگر آگ کے شعلوں سے جھلس جانے والی دونوں بہنوں کی چیخیں نظام انصاف کے کانوں میں وہ سور پھونک رہی تھی کہ یوں لگا کہ پتھر کی بنی ہوئی قانون کی دیوی بھی اپنی آنکھوں پر بندھی ہوئی سیاہ پٹی نوچ کر پھینک دے گی۔ مائی جندو کی بیٹیوں کی ہلاکت کے باوجود سزا پر عمل درآمد اس وقت تک نہیں ہو سکا جب تک سپریم کورٹ نے میجر ارشد کی سزائے موت کے خلاف اپیل، پھر صدر پاکستان نے رحم کی اپیل مسترد نہیں کر دی۔ آخر کار 28 اکتوبر 1996 کو میجر ارشد کو حیدرآباد کی سینٹرل جیل میں پھانسی دے دی گئی، مگر واقعہ کے دیگر ملزمان کو موت کی سزا نہ دی گئی۔ دوستو، آپ کے خیال میں کیا مائی جندو کے ساتھ انصاف ہوا یا نہیں؟ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو میری آنے والی مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔